السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور میری لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جو میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ سعودی عرب کے ایک انسان کی ہے جس کی پیدائش سعودی عرب میں ہی ہوئی۔ یہ انسان پہلی رات سویا تو اس کو خواب میں آیا کہ تم نے اس بندے کو حج کروانا ہے جو کہ تمہارا پڑوسی ہے۔ باقاعدہ اس پڑوسی کا نام لے کر اس کو خواب میں آیا کہ تم نے اس بندے کو حج کروانا ہے، وہ بھی اپنے پیسوں سے۔ اب وہ شیخ بہت امیر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، تو اس کو حج کروانے میں ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ کسی کو بھی حج کروا سکتا تھا۔ جب اس کو پہلی رات یہ خواب آیا تو وہ صبح اٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کیسا خواب تھا۔ پھر دوسری رات وہ سویا تو پھر اس کو دوبارہ وہی خواب آیا کہ تم نے اس انسان کو حج کروانا ہے جو کہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج مسلسل دوسرا دن ہے کہ مجھے ایسا خواب آ رہا ہے، مجھے خواب میں کوئی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اس انسان کو جو تمہارا پڑوسی ہے اس کا نام لے کر بتایا کہ تم نے اس کو حج کروانا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کسی مولانا کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ خیر اس نے بیوی کی بات مانی اور وہ اسی شام مولانا کے پاس چلا گیا۔ جب وہ مولانا کے پاس گیا تو ان کو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے یہ خواب آتا ہے کہ تم نے اپنے پڑوسی کو حج کروانا ہے، لیکن جب میں نے اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، پتہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص تو بہت گناہ گار ہے، وہ تو ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا ہے، اس نے تو آج تک کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، نیکی کا کام تو دور، اس نے آج تک تو کبھی نماز تک نہیں پڑھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے خواب میں ایسا آیا ہو۔ لیکن اس نے بتایا مولانا کو کہ آج دوسرا دن ہے، مجھے یہی خواب آ رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا آج تم جاؤ گھر اور جا کر سو جاؤ، جب رات کو تم سو گے اگر تمہیں وہی خواب پھر سے آیا تو پھر تم میرے پاس آنا۔ اس نے مولانا کو کہا ٹھیک ہے۔ وہ واپس چلا گیا اپنے گھر جا کر معمول کے مطابق رات کو وہ سو گیا۔ جب وہ سویا تو اس کو پھر سے وہی خواب آیا کہ تم نے اس بندے کو جو تمہارا پڑوسی ہے اس کو تم نے حج کروانا ہے۔ خیر وہ جب صبح اٹھا تو پھر وہ مولانا کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ آج بھی مجھے وہی خواب آیا۔ تو مولانا نے کہا تم ایک کام کرو، تم اس بندے کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، اور لیکن اس کو اپنے خواب کے بارے میں بتانا مت، صرف اسے کہو کہ تم میرے پڑوسی ہو، میں حج پہ جا رہا ہوں، تو میں اکیلا ابھی نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی چلے، تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ مولانا کی بات مان گیا اور اس نے ویسا ہی کیا۔ اگلے دن وہ اس کے گھر گیا، اس کے گھر جا کر اس نے اس کو بلایا، تو بلا کر اس نے کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تم میرے پڑوسی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ساتھ چلیں۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ ابھی میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں حج پر جا سکوں۔ تو اس پہلے بندے نے جواب دیا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں تمہیں حج کروا سکتا ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے تو نیکی کا کام ہے، تو تم میرے ساتھ چلو۔ وہ انسان راضی ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم لوگ 2 دن کے بعد حج پہ نکل جائیں گے۔ خیر دونوں حج پر نکل گئے۔ جب وہ حرم شریف پہنچ کر تو اس بندے نے جو گناہ گار تھا اس کے دل میں آیا کہ میں اتنا گنہ گار بندہ ہوں تو اللہ نے مجھے کیسے اپنے گھر بلا لیا۔ تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے 4 نفل پڑھنے ہیں شکرانے کے، تو کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ تم میرا انتظار کرو گے؟ تو جو بندہ اس کو حج پر لے کر آیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، تم پڑھو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، پہلے سجدے میں جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، نفل ادا کرتے کرتے جب وہ دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو وہ سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ سجدے سے اٹھتا نہیں ہے،
اب وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ 1 منٹ ہو گیا، 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، یہ ابھی تک سجدے سے اٹھا نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے لمبا سجدہ بھی کرتے ہیں، تو اس نے سوچا ہوگا کیا پتہ سجدے میں دعا مانگ رہا ہو۔ لیکن جب 5 منٹ گزر گئے اور اس نے دیکھا کہ یہ نہیں اٹھ رہا، تو اس نے پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ہلایا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہلایا تو وہ زمین پر گر گیا۔ سب لوگ آئے، اس کو اٹھایا، دیکھا تو وہ بندہ مر چکا تھا۔ خیر، انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر وہ واپس لے آئے۔ وہ اپنا گھر جب پہنچا تو اس نے پڑوسی کے گھر جا کر جو لاش تھی اس کی ان کے حوالے کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن ایک سوال اس کو ستائے جا رہا تھا کہ یہ اتنا گنہگار انسان تھا تو مجھے ہی ایسا خواب کیوں آیا؟ اس کی بیوی نے جب اس نے اس کی بیوی کو کال کی تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں گی؟ تو کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس انسان نے پوچھا کہ میں نے جس انسان سے بھی پوچھا یہاں پر ہمارے محلے میں، سب نے مجھے ایک ہی بات کی کہ یہ شخص ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، غلط کام بہت کرتا تھا، اس نے آج تک کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، سب کام غلط کرتا تھا۔ تو ایسا کیسے ہوا کہ میرے خواب میں آیا کہ اس کو حج کروانا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، دیکھیں میں بھی یہ بات مانتی ہوں، میں اس کی بیوی تھی، یہ ہر روز شراب میں ڈوبا رہتا تھا، جب بھی گھر آتا تھا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب یہ نشہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک بات، جب یہ مارکیٹ جاتا تھا سامان لینے کے لیے تو ہمارے گلی کے کونے پر ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے بچے اکثر بھوکے سویا کرتے تھے۔ لیکن میرا شوہر جب بھی مارکیٹ جاتا تھا تو وہ روز کچھ نہ کچھ سامان لے کر اس کے دروازے پر چھوڑ کر اور دروازہ نوک کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا۔ بس یہی بات شاید اللہ کو اس کی بہت پسند آئی ہو، کیونکہ وہ بیوہ عورت جب بھی دروازہ کھول کر باہر سامان دیکھتی تو وہ ہاتھ اٹھا کر ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے درجات بلند کرے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی دعا اس کو لگ گئی ہو اور ایسے اس کی وفات ہوئی ہو۔